बिस्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज के इस व्लॉग के अंदर पॉलिटिकली डिबेट तो उस तरह बात नहीं होगी, लेकिन उससे हट के हम बात करेंगे कल्चर के हवाले से, डिशेज़ के हवाले से। ये मुनफरद मतलब कि जो चीज़ें हैं ना, और क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तानी, वैसे तो उनका जन्मपाल पाकिस्तान में है, लेकिन वो पिछले 40 साल से जापान के अंदर मुकीम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं मुग़ल साहब। ये वहाँ पे जर्नलिस्ट भी हैं और ये आपनी वहाँ पे 40 साल से मुकीम भी है। तो इनसे पूछेंगे कि ये वहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान और जैपनीज़ के अंदर जो कल्चर है और उनकी डिशेज़ के हवाले से पूरा एक मतलब के ना इनसे मुनफरिद चीज़ें पूछेंगे। तो सर आप कैसे हैं? सबसे बहुत पहले तो शुक्रिया भाई आपका साहब। बहुत शुक्रिया, नहीं आपने भाई हमें साहब, ज्वाइन किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। आई लव टू टॉक विद यू। अच्छा, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यह है, चूंकि आपका जन्मपाल सब कुछ पाकिस्तान में है, ठीक है ठीक है, जनाब जी। उसके बाद आप मूव हो गए जापान। जी। पहली वजह तो ये है, सवाल है मेरा कि आप जापान क्यों गए? जापान वो देखेंगे, जब मैं गया था यहाँ मैं एज ए स्टूडेंट गया था, मुझे वहाँ स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा, किस मैंने सब्जेक्ट के हवाले से? मैं यहाँ नोबेल यूनिवर्सिटी से मैंने जापानीज़ में डिप्लोमा किया था। ओ, और उसके बाद डिप्लोमा के बाद मुझे जापानीज़ बोलनी आ गई थी, तो जापान एम्बेसी ने मुझे काम दे दिया यहाँ पे। गुड। और उसके बाद जापान एम्बेसी ने मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप दी थी। उसके बाद फिर मैं जापान यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मैंने जापानीज़ पढ़ी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो अभी आप चूंकि पाकिस्तान के अंदर आपका जमपल था, हम्म। वहाँ पे आपने अपनी रिहाइश इख्तियार की 40 साल से। इवन आपकी जो पॉपुलैरिटी है, सब कुछ उन्होंने आपको शनाख्त दी, मशहूरी, सब कुछ दिया। इवन आपको वहाँ एक, अगर मैं ये कहूँ कि एक वेल सेटल्ड लाइफ भी आपने वहाँ एक सेट की। इवन आपने, आई थिंक सो, अपनी शादी भी वहीं की, उस पर भी आएंगे आगे चल के। तो आपको जो एक पाकिस्तान और वहाँ, इन दोनों में डिफरेंट क्या नज़र आता है? डिफरेंट ये होता है ये कि आपका मोहब्बत है ना, देखें। देखिए बड़ी साहब, बात ये है कि पाकिस्तान और वहाँ जाके डिफरेंट ये देखे, पाकिस्तान में झूठ है, चिकारी है, हैं, और बेईमानी है। मतलब यहाँ पे जो भी है ना, जब तक आप 2 नंबर काम नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन वहाँ मैंने देखा ईमानदारी, जो कि हमारे कहते हैं ना, ईमान इस्लाम में होना चाहिए। हालांकि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनमें ईमानदारी है। सच वो बोलते हैं, चोरी वो नहीं करते, झूठ वो नहीं बोलते। इसीलिए वो देखिए कि इखलाकियात जो है ना, इखलाकियात का उनका लेवल बहुत बड़ा है। ये जबकि हमारा इखलाकियात का लेवल आप देख सकते हैं क्या है वहाँ पे। ये डिफरेंट मैंने महसूस किया। अच्छा, ये वाला जो अभी आपने बात की है अखलाकियात का लेवल, हम्म। ये बड़ा आम पॉइंट है। हम्म। अब इस अखलाकियात को आप कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और वहाँ पे ये एक नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वहाँ पे अखलाकियात क्यों हैं? देखिए बड़ी साहब, इखलाकियात जो है ना, ये पढ़ाई जाती हैं। ये आपकी एजुकेशन है। ठीक एजुकेशन है, जो है ना, एजुकेशन हमारी सिर्फ ये ABC इसको की आप कानून के साथ लिंक नहीं करेंगे? नहीं। इसको ना अखलाकियात को? इखलाकियात जो है ना, इखलाकी इससे बोलते हैं मोरल एंड एथिक्स। दो ठीक चीज़ें है, हैं। मोरल एंड एथिक्स जो है ना, इखलाकियात दोनों में, इखलाकियात में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स हैं, मोरल ठीक एंड है, एथिक्स। इन ठीक दोनों है, को पढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ये कि हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है ना। तो ये पढ़ाने के लिए आपको क्या है, सोसाइटी पढ़ाती है आपको। स्कूल में सिर्फ आपको ABC पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, एक ठीक दूनी है, दूनी, दो दूनी चार, चार दूनी पाँच, ठीक है ना। ठीक है, ये इखलाकियात जो है ना, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। इखलाकियात में आपको नॉलेज पढ़ाई जाती है। इखलाकियात आपके माँ बाप पढ़ाते हैं, आपके दोस्त पढ़ाते हैं, आपके रिश्तेदार पढ़ाते हैं, आपके बहन भाई पढ़ाते हैं, आपके यस, साथ वो रिलीजन यानी के वो जो ना, घर से आप सीखते घर हैं, से आप फैमिली वैल्यूज फैमिली होती हैं ये। वैल्यूज है सर इखलाकियात। तो ये जो ना, ये हमारे यहाँ अंदर ना पहले थी, ये नहीं है। पाकिस्तान इखलाकियात से भरा पड़ा था। ये 40-50 साल के अंदर जो है ना, अच्छा, जहाँ इसमें ये आपको क्या लगता है कि हमारे पॉलिटिकली जो लीडर्स हैं, उनका ये कसूर है कि हमारी आज सोसाइटी के अंदर इस तरह की पोलराइजेशन और इस तरह की जो अभी इखलाकियात की गिरावट है, हाँ। उसको आप क्या मतलब कि? बड़ी साहब देखिए कि आप भी मीडिया से ताल्लुक़ है, मैं भी मीडिया से ताल्लुक़ है। मेरा ख्याल है इखलाकियात को गिराने का सबसे जो बड़ा रीज़न है ना, वो मीडिया है। मैं बता दूँ। अच्छा, हाँ, क्यों? वो इसलिए कि जो मैं खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी जो सहाफ़त जो है ना, वो जापान की सहाफ़त है, ठीक है ना। ठीक है, जापान की सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त में फ़र्क ये है कि सहाफ़त जो है ना, मेरे जो उस्ताद ने मुझे सिखाया, कहते हैं सहाफ़त क्या है, उनकी 3 बुनियाद होती हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि इखलाकियात, ठीक है, उसके बाद है रूहानियात, और तीसरा है डेमोक्रेसी, ठीक है। ठीक है, जमहूरियत। ये 3 चीज़ें जब वो पढ़ाएंगे तो कौम बन जाएगी आपकी। ये जापान में पढ़ाई जाती है। उनको इखलाकियात पढ़ाई जाती है, इंसानियत पढ़ाई जाती है, और उसके बाद डेमोक्रेसी पढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ चूंकि ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है, आज़ाद नहीं है, हाँ। ठीक है, ये जिन्ना और आज़ादी में कहता हूँ, पाकिस्तान में इधर दी हुई है कितने, जिसको आपने गालियाँ देनी होती। सोशल मीडिया तो और ख़राब हो गया। ठीक है, आपका मीडिया तो फिर वेल कंट्रोल्ड है, हाँ। लेकिन सोशल मीडिया आप देखें ना और क्या क्या कर रहा है। पाकिस्तान की निस्बत जो जापानीज मीडिया है, हाँ, क्या वो ज़्यादा आज़ाद है?
سر وہ بھی آزاد ہے، لیکن وہ زیادہ میں نے بتایا نا، وہ زیادہ اخلاقیات پہ، روحانیت اٹ پہ، سیلف ان کے ہاں ہے، مطلب کہ وہ بغیر کنٹرول کیے بغیر ان کنٹرول کو سے مطلب کہ اخلاقی لحاظ سے وہ خود ہی اپنے آپ وہ کو خود یہ ریموو آٹومیٹیکلی کر کے سر، ان مطلب کی کہ نا. وہ ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. میرے بچے ہیں، 4 بچے ہیں، وہ اسکول میں ان کو لینگویج ایسی کہ مطلب وہ جائیں گے پہلے اخلاقیات بتائیں گے، اب اسکول جائیں گے پہلے فرش صاف کر بھائی، کپڑا پکڑائیں گے، او ٹھیک ہے نا، اپنے یہ صفائی تو ہمارے ہاں ہی ہوتا تھا سر، ہمارے دیکھیں نا، ہاں یہ جب جھاڑو آپ کا پکڑ کے ٹائم وہ اسکول وہ اسکول جائیں گے مطلب کہ صاف اپنی کریں ایٹ کپڑے، لیسٹ کلاس کی ٹھیک جو ہے نا، صفائی ہوتی ٹھیک تھی ہے نا. وہ مطلب کروائی تو وہی جاتی کہتے تھی. ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، تو پہلا کام یہ صفائی سے شروع کریں نا. ٹوائلٹ کی صفائی میں خود کرتا ہوں، میں بتاؤں، میں اب کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، آئی ایم ڈائریکٹر پروڈیوسر سب کچھ، بٹ ایوری تھنگ میں خود صبح اٹھ کے اپنی دکان کی صاف کرتا ہوں، اسٹوڈیو میں خود صاف کرتا ہوں، اللہ ورکر ہیں. لیکن اس کے اندر کیا کہ آپ کی اخلاقیات، جب آپ ہاں صفائی شروع کرتے ہیں تو آپ کے دل کی صفائی شروع انسانیت ہوتی کی ہے، مطلب کہ جو انسانیت کی ویلیوز جو ہے ہے نا نا وہ ان میں کے ہوتے اندر ہیں. انکریم. اچھا میرا ابھی آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ سر یہ ہے جی کہ آپ نے شادی ماشاء اللہ سے وہاں کی، جی. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے ہیں، دیکھیں نا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا نا، آئی واز 21، اچھا میں 21 سال کا تھا، جوان تھا، تو محبت تو ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ. ہاں. تو بس ایک فال ان لو ہو گیا وہاں میں اسٹوڈنٹ لائف میں. او تب اچھا 22 سال کی عمر میں نے جاپنیز کلاس لیڈی، فیلو. کلاس فیلو میں اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹارٹ. تو میں نے کہا شادی جو ہے نا وہ کہتے ہیں حلال کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو غلط کام مطلب کرے نا، نیگیٹو وے. نیگیٹو ہے. تو وہ وائف سے میں نے کہا، ان کا ٹھیک ہے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. دونوں گئے، جا کے نکاح پڑھایا، سائن کیا، شادی کر. اچھی سمپل گزاری. وہ اور کہتے اچھا ہیں. یہاں ایک سوال اور ہے، ہاں ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ بیویاں نا ہاں کہیں کے بھی ہو نا ہاں پرابلم ہوتی ہے، ہاں بیوی ہوتی ہے، کیا ہاں. یہ سچ ہے؟ دیکھیے بیوی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ ٹی وی بنائیں نا، انٹرٹینمنٹ ہے وہ آپ کی، ٹھیک ہے نا. اصل میں ٹی وی دیکھنے میں جائے، بیوی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ رکھیں، اس کو خوش رکھیں، وہ آپ کو خوش رکھے گی. آپ نے یہاں کا بھی ویسے تو دیکھا ہوگا، یہاں آپ کی ظاہری سی بات ہے فیملی رہتی ہے، ان ہاں کی بھی آپ نے یعنی بیویاں سب کچھ دیکھا ہوگا. ہاں تو وہاں پہ بھی اب آپ خود پریکٹیکل بھی بلکہ کر رہے ہیں، ہوں تو ان میں اور ادھر کی وہ جو کلچر ہے ہاں فیملی ویلیوز کے حوالے سے، اگر ہاں مشرقی جو کلچر ہے ہاں کیا وہ وہاں پہ وہ سب کچھ؟ بالکل سر. وہ دے آر ویری فیملی، ہائی لیول فیملی سسٹم ہے. میرے 5 اچھا بچے ہیں اور پوتیوں پوتے بھی ہیں، اور ٹھیک ان ہے. کی نانیاں نانی بھی ہیں. بہت بڑی فیملی ہے میرے وہاں. پھر کم سے کم 200 سے بندہ میری جاپنیز فیملی کا ہے. سامورائی اوہ فیملی آپ سے تو میں وہاں بلانگ کرتا الیکشن ہوں. کنٹیسٹ کر نہیں میں سکتے کر ہیں. سکتا ہوں، میں فیمس ہوں وہاں پہ. مجھے کہتے ہیں جی آپ وہاں کھڑے ہو، الیکشن میں کھڑے ہوں. اچھا میرے بچے ہیں. تو یہ کہ وہاں جو ہے نا، اصل میں جو میں یہاں سے گیا تھا نا، یہاں میں دیکھا میرے بھائی ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں. یہ ساس بہو کا جھگڑا، اس نے یہ آج وہاں نہیں ہے. دوپٹہ نہیں دیا، آج تم نے وہاں نہیں گیا، اچھا یہ نہیں یہاں پہ کیا. یہ بھی ہے، یہ اچھا نا، سوری یہ یہاں ٹیکنیکل جو یہ ہے بھی نا. ہے پاکستان کے اندر. اور مجھے ہاں جو بیگمات کی مطلب ہاں فرمائشیں ہوتی ہیں ہاں وہ مطلب کہ نا ہاں کاپی کرنا وہ ویسٹرن کو، ہاں مطلب کہ بڑی ایلیٹ سیٹ اپ میں جانا نہیں چاہتی ہیں، وہ آپ نے یعنی سچویشن کو مد نظر نہیں رکھتی اکانومیکلی. تو وہاں پہ کیا ہے، کیا وہاں بھی سر بیویوں کی دے آر فرمائش ایشین اور پیپل. بڑا مطلب کہ؟ وہ یورپ کا اثر ہے، لیکن اس طرح پاکستان کی طرح نہیں ہے. دے آر ایشین پیپل. اچھا انہوں نے اپنے اس کو جاپنیز کلچر رکھا، باقاعدہ کھمونو پہنیں گی. وہ ٹھیک ہے ان کا شوق ہے، وہ اسکرٹ بھی پہنیں گے، لیکن ینگسٹر، لیکن دے آر آن دا، مطلب اپنا اس کو ایشین کلچر کو انہوں نے رکھا اپنا. گاڈ. اچھا سر وہاں پہ جو آپ کی فیوریٹ ڈش ہے، پاکستانی بھی آپ نے یوز کی وہاں بھی، تو وہاں کی فیوریٹ ڈش کیا ہے کھانے کے حوالے سے؟ دیکھیے بڑی صاحب، یہاں تو جیسے ہم کہتے ہیں ناری کھا لے، پائے کھا لے، یہاں تو لوری کھانے ہوتے ہیں نا. وہاں جو فیوریٹ ڈش اصل میں دے فش لونگ پیپل. فش، را فش جسے کہتے ہیں سوشی. اوہو سوشی ساشیمی. اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے وہ اس میں انگریڈینٹس کم یعنی سے کہ کم کیا؟ یہ اگر آپ ساشیمی اور سوشی جاتے ہیں نا، کم سے کم 10 قسم کی مچھلیاں جو ہے نا، ان کی کٹنگ آپ کے سامنے آئے گی. اس کو پھر آپ نے سویا ساس کے ساتھ لگا کے کھانا ہے. تو اچھا آپ 10 قسم کی مچھلیوں کے ٹیسٹ کو جان سکتے ہیں کہ یہ سالمون ہے، یہ کون سی ہے. وہ سارے را فش پاکستان میں نہیں کھا سکتے ادھر آپ. وہ آپ پاکستانی کھانے مس نہیں کرتے؟ میں خود پکاتا ہوں. آئی ایم ویری گڈ کوک سر. آپ میرے گڈ ہے. ولاگ میں جائیں، میں تو خود بتاتا ہوں. میں بریانی خود اچھی بناتا ہوں، بلکہ پارٹی گڈ. جاپانی میں آتی نے ہے اکثر آپ کے دیکھے ہیں، آپ وہ پکچر لگاتے بھی رہتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں. نہیں میں خود بڑا اچھا کوک ہوں. میں خود پکاتا ہوں. بچوں کو میں نے گڈ. سکھایا ہوا ہے، ان کی بیویوں کو میں نے سکھایا ہوا ہے. آئی ایم گڈ کوک. اچھا سر آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے جی کہ وہاں کی آپ نے ڈیموکریسی دیکھی ہے بہت اچھی، چونکہ آپ جرنلسٹ ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کا مطلب کہ اعلیٰ یعنی کہ نا حکومتی مطلب کہ جو معاملات ہیں وہاں آبزرو کرتے ہوں گے آپ. آپ نے یہاں کا بھی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا. ظاہر 55 تو آپ نے یہاں گزارا 20 ایئرز، تو اس دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بعد بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا. تو آپ کو پاکستان کے اندر کیا چیز وہ مطلب کہ نہیں ہے جو ان کے ہاں ہے ڈیموکریسی کے اندر؟ دیکھیے بڑی صاحب، ڈیموکریسی جو ہے نا، اصل میں ڈیموکریسی کی جو فلاسفی ہے نا، وہ میں خود صحافی، میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. ڈیموکریسی کا لفظ جو ہے نا کہاں سے پیدا ہوا ہے، اصل میں یہ امریکہ میں ہوا ہے.
آج سے 200 سال پہلے ابراہیم لنکن نے ایک لفظ ایجاد کیا تھا، ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. وہ ڈیموکریسی کہ وہ یورپ سے آئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنا ملک بنانا ہے، خدا کا ملک بنانا ہے. تو انہوں نے کہا تھا ڈیموکریسی کا 3 لفظ اس نے کہا ہے ابراہیم لنکن کے ورڈ سے، گاڈ اینڈ آئی، می اینڈ نیشن. فرسٹ وی میک دا ہاؤس آف گاڈ، دین وی بلڈ اوور ہاؤس. انہوں نے کہا خدا اور میں، خدا سے جڑنا پہلے، یہ سچ جمہوریت ہے. اور خدا اور اس کے بعد نان مسلم، اور یہ اس نے بڑی گہری بات کی ہے اسلامک پوائنٹ آف اور ویو سے اس نے دیکھا کہا کہ جائے. ہم پہلے اپنا ملک ایک گھر ہوتا ہے، ملک بنانے کے لیے پہلے ہم اب تک کیا کہ انہیں چرچز بنانے شروع کیے، وہاں خدا کی عبادت شروع کی. تو ان کا 100 سال پہلے کا جو امریکہ تھا نا، گریٹ امریکہ تھا، یہ تو ابھی جا کے خراب ہونے کا. اب کیا ہوا، انہوں نے کیا پھر نوٹ ہے ان کا، ڈالر دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، ان دا نیم آف گاڈ وی ٹرسٹ، کہ ہم خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان کے نوٹ کے ڈالر پہ لکھا ہوا ہے سر. اور ہمارے ہم محمد علی جناح تو لکھتے ہیں لیکن اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے نا اس پہ تو وہ پھر یہ کہ وہ اب کیا ہوا ڈیموکریسی کے، یہ نا 50 سال میں ڈیموکریسی ڈسٹرائے ہو گیا. وہ کیا انہوں نے گاڈ کو ہٹا دیا، انہوں نے کہا پاور اینڈ آئی، می اینڈ نیشن. یہ امریکہ میں بھی ہے، ابھی ٹرمپ صاحب آئے ہیں نا، تو یہ کوئی خدا ادھر ویسے صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام؟ نہیں، ادھر ہے بادشاہی نظام ہے. جاپان میں بادشاہی اور جمہوریت مکس ہے یہ نظام. تو وہ یہ کہ ان کے اندر عوام کی جو جس کو کہتے ہیں عوامی پاور، عوامی پاور ہے، وہ ہے عوام کے پاس، وہ عوام کے پاس ہی ہے. نہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہے، وہ عوام کے پاس ہے، لیکن پارلیمنٹ ہے فائنل ڈیسیژن جو ہے نا وہ ایمپرر کرتا ہے وہاں پہ. وہ جب آپ لیکن تھرو اے پروسیس، وہ ون سائیڈڈ وہ نہیں، آرڈر جاری نہیں ناٹ کرتا، آرڈر، وہ آرڈیننس نہیں آتے. آپ یہ کہیں یعنی وہاں پہ آرڈیننس نہیں آتے، بل پاس ہوتا ہے پراپر. بل پراپس ہوگا اس کی 2، جیسے ہماری کیبنٹ ہے، اسمبلی ہیں 2 اوپر. اچھا، ادھر بھی یہ الزام لگتے ہیں یار اس نے دھاندلی کر دی ہے، اس نے لیگ پولنگ، اس کے بعد وہاں روڈوں پہ لوگ آئیں گے. نہیں، ادھر یہ نہ جلسہ جلوس نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، وہ رشوت والا کام تو ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کوئی نا دے دلا کے. وہ تو ہر سیاست کا کام دیکھیں نا. میں سیاست وہاں لوگوں کو خریدا جاتا ہے، خریدا نہیں جاتا، ووٹ دیتے ہیں باقاعدہ، یہ نہیں ہے، لیکن وہ بزنس خریدے جاتے ہیں. مطلب کہ میں اگر تم نہیں، الیکشن سے قبل جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کو مطلب کہ بریانی کے نام پہ 1000 روپے، 2000، 5000 چلے آج کل، وہ جرم ہے وہاں، وہ ان کو پتہ لگ جائے اس کو اندر کر دیں گے. وہاں پہ انصاف کا نظام کیسا؟ انصاف کا نظام سر 100% آپ کو جسٹس ملے گا وہاں پہ. میں خود وہاں پہ، مجھے 40 سال ہو گیا، میں جاپنیز کورٹ کا آفیشیل انٹرپریٹر بھی ہوں. کم سے کم میں نے 500-600 کیسز کیے ہیں وہاں پہ. اور وہ سسٹم ان کا زبردست قسم کا، وہ سسٹم اگر یہاں جاپان کا یہاں آ جائے، میرا خیال ہے ہمارا انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. ممکن ہے؟ یس. یہاں کا انصاف آپ نے دیکھا ہے؟ ان کا انصاف میں آپ کو بتا دوں، میں جب کھڑا ہوں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو آپ ضرور چلائیے گا. کہ جب میں وہاں کھڑا ہوں فرسٹ ٹائم، جب 40 سال 30 سال پہلے میں نے کام شروع کیا، عدالت نے مجھے بلایا، جج نے کھڑا کیا، ایک جرم تھا کسی کا کہ میں انٹرپریٹر ہوں. تو میں کھڑا ہوا، تو پاکستان میں دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو یہاں تو لائر جو آپ کے ساتھ، جو آپ کا وکیل ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا نا، پیسوں کی خاطر، تاکہ وہ لمبا چلے. میری بات سنیں، وہ کیا کریں گے پہلے کہ آپ قرآن پاک لے کے آئیں گے، اس پہ ہاتھ رکھیں گے. میرا تو یہ یقین ہے نا. ہاں ظاہر. تو امریکہ یورپ میں جائیں گے، وہ کیا بائبل لے کے، ہاں وہ ہر آپ. اب جاپان میں نے کہا یار یہ کیا لے کے آئیں گے، یہ میں آپ کو یہ بڑی عام بڑی اندر کی پوائنٹ. اب میں نے کہا یار میں تو مسلمان ہوں، میں ان کی کتاب پہ تو رکھ کے نہیں کروں گا. لیکن پتہ اس نے مجھے ایک پیپر پکڑایا، جج کہتا ہے کہ اسٹینڈ اپ، اس کو پڑھیں. اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بس 2 لائنیں، اس کا پڑھ اور اس کے بعد پھر کام شروع کر. اس کے اندر لکھا، میں ہمایوں مغل اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کے سچے دل سے عدالتی کارروائی کی قسم کھاتا ہوں. کھڑا کر وہ جو ضمیر کا لفظ یوز ہوا ہے نا، یہ سب سے میں کہتا ہوں یہ اس کے بعد نا یہ جاپان کا قانون ہے کہ میں اپنے ضمیر کو حاضر نہ. تو وہ میں نے جج سے پوچھا، جج کہتا ابھی بیٹھ جا، میں تجھے آنسر بعد میں دوں گا. میں نے کہا سر یہ ضمیر کو حاضر ہے، جھوٹ بھی میں بول سکتا. کہتے تو تیرا ضمیر تجھے خود پکڑے گا. کہتا یہ جاپان کا قانون ہے سر. تو ہمارے یہاں ضمیر ہے، مرے ضمیر کے تھے، ضمیر کو بوڑ کے تجھے قرآن کے ہاتھ سے جھوٹ باز دیتے ہیں سر. ادھر تو میں کہتا ہوں اب کیا باتیں کریں ہم لوگ. اچھا سر، آخری بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے. آخری جو میرا سوال ہے کہ جاپان کی جو اکانومی ہے اس کا مین سورس یا مین منبع کیا ہے؟ مین منبع ہے کہ وہاں سے بچے سے لے کے بوڑھا تک نہ کام کرے گا سارا. وہ ریٹائر نہیں ہوتے، مطلب 60 سال 65 سال کی ریٹائر بھی ہو گیا نا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کام کرے گا. 100% ورکنگ. جیسے ہمارے محمد علی صاحب. اچھا ورکنگ، ہاں کام نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا تھا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ بوڑھے بھی کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ ادھر وہ ہوم بیس، یہ کووڈ کے اندر ہوا تو لوگوں نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی، چونکہ کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو کیا وہاں پہ یہ ہوم بیس، ورک فرام ہوم، یا وہ کہتے ہیں صرف کام کر دیں آپ،
वो भले आप 2 घंटे में हो, 6 घंटे में, उसके बाद आप फ्री हैं, तो ऐसा है नहीं? नहीं वो डंडे नहीं मारते बगैर प्रॉपर, मैं खुद काम नहीं, वो करता काम यानी कि वो वहाँ प्रॉपर पे करेंगे 100%। वो 2 घंटे के बाद वो जाने जाने अगर उसको काम हो गया तो वो जा बिल्कुल, सकता वो है। जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। कोई मुनफरिद चीज़ जापान के हवाले से अगर आप हमारे नाजरीन को कहें, बताएं। हाँ, उनसे चीज़ यही चाहूँगा कि देखिए कानून जो है ना, खास तौर पर मुझे यहाँ पाकिस्तान में इंसाफ नज़र नहीं आता ना, ठीक। ये ज़मीर वाला कानून ले आए यहाँ पे, ये मकसद मुझे सबसे बड़ा अगर मैं लगा। जापान आऊँ सर, जी तो वहाँ क्या मतलब कि मुझे हर सूरत वहाँ जाना चाहिए, पब्लिक प्लेस या देखने के हवाले से, सियाहत के हवाले से, हाँ, उसके हवाले से मुझे वो फिर आपको वहाँ पे पाकिस्तानी ना सबसे पहले जितने भी फॉरेनर वहाँ आते हैं ना, वो पहले जाके फुजी माउंटेन को देखते हैं, फुजी माउंटेन। उसकी मुनफरिद चीज़ उनकी चीज़ है कि वो खूबसूरत बड़ा है, उसके अंदर जब पहाड़ बनता है तो खूबसूरत लगता है, वो उसका एक सिंबल मार्क है और रूहानियत है वहाँ पे एक किस्म की ना, जैसे हम कहते हैं ना कोहितूर पे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, हाँ। इस तरह से वो एक इबादत की जगह भी है उनकी, फिर रूहानियत है वहाँ पे। फुजी फुजी माउंट फुजी। चलें सर, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में हमने कुछ ना कुछ तो नाजरीन के लिए ना, आपके लिए मतलब कि सर से पूछा है, तो इंशाल्लाह अगली नशस्त में इससे मतलब कि हट के कोई चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जब भी आप पाकिस्तान आएंगे अगली दफ़ा। तो नाजरीन, आपने ये पूरा गुफ्तगू मुलाहिजा की, तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।